بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ مختصر سی اور ضروری معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، اب تک آپ نے نماز کے شرائط، پھر اس کے فرائض، پھر واجبات اور پھر سنتیں اور مستحبات، ان سب کو مختصراً اور ضروری چیزیں ان سب کی آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ آپ نے ان کو سیکھ لیا اور جان لیا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ پوری نماز سنت اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے ہم مصلی پر جب کھڑے ہوں تو اس طریقے سے کھڑے ہوں ہمارا سینہ قبلے کی جانب ہو، اور اپنے قدموں کو بھی یوں ترچھا نہیں بلکہ سیدھا کر کے یوں رکھ لیں۔ جتنا اپنے سے کوشش ہو سکے، ممکن ہو سکے، اتنا سیدھا اپنے قدموں کو رکھیں تاکہ قدموں کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہوں۔ اور پیروں کو مرد حضرات نہ تو بہت ملائیں گے اور نہ بہت دور کریں گے، اتنا دور بھی نہیں کہ دیکھنے میں بے ہنگم معلوم ہو، اور اتنا قریب بھی نہیں کہ عورتوں کی طریقے سے بالکل قدموں کو ملا لیں۔ جو لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے لیے کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ اگر ہوتا ہے تو ان کے لیے کھڑا ہونا وہ بہت مناسب اور بہتر معلوم ہوتا ہے، اور جو تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اور قدم کو دور رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 بالشت، دونوں قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اور کم سے کم 4 انگل، اتنا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں ہم، اپنی نیت کو درست کر لیں، صحیح طور پر نیت کر لیں، دل کا ارادہ درست کر کے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو مونڈھے کے اوپر اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ یہ انگوٹھا ہمارا کان کی لو کے قریب پہنچ جائے، اور ہتھیلیاں بالکل سیدھے قبلے کی جانب رکھیں۔ انگلیوں کو نہ بہت زیادہ سخت کر لیں اور نہ ہی یوں جھکا لیں، ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو لے جا کر کے یوں اس طریقے سے باندھ لیں، انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑ لیں۔ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ مکمل سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ کر کے دوسری کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے اس کو ملا لیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کو مکمل کر کے آمین آہستہ آواز سے کہنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جب ولضالین کہے تو اس کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آمین کو آہستہ کہا جائے۔ اس کے بعد پھر سورت ملا کر کے، سورت کو مکمل کر کے آپ رکوع میں اس طریقے سے جائیں گے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور اپنے ہاتھ کو، ان کوہنیوں کو گھمائیں گے نہیں بلکہ سیدھا رکھتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو یوں کر کے پکڑ لیں گے، اور اپنی پیٹھ اور سر کو بالکل برابر رکھیں گے۔ یہ ہے سنت طریقہ رکوع کا۔ 3 مرتبہ اطمینان سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کو کہنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدھے کھڑے ہو کر کے پھر ربنا لک الحمد، اگر امام کے ساتھ ہیں تو امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے۔
بعض روایات میں ربنا ولک الحمد بھی آتا ہے، تو چاہے آپ ربنا لک الحمد کہیں یا ربنا ولک الحمد کہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طریقے سے جائیں گے کہ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھیں گے، پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھی جائے گی، اور ہاتھ کو اس طریقے سے رکھیں کہ اپنی انگلیوں کو ملا کر کے بالکل سیدھا کر لیں، اور آپ کے یہ انگوٹھے سجدے کی حالت میں کان کی لو کے پاس آ جائیں، کان کی لو کے برابر اس کے مد مقابل ہوں۔ سجدے میں آپ کا پیٹ ران سے علیحدہ ہو، اور یہ ہاتھ بھی زمین سے بھی اٹھا ہوا ہو اور ران پر بھی نہ رکھا ہوا ہو، نہ تو زمین سے ٹچ ہو اور نہ ہی ران سے ٹچ ہو، دونوں سے الگ ہو، علیحدہ ہو۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ عورتیں جب سجدے کے لیے آئیں گی تو پہلے خوب اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں گی، بیٹھ کر کے پھر سجدے میں اس طریقے سے جائیں گی کہ پورے طور پر اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیں گی۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہترین اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے آپ کو چھپانا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے عورت کے لیے۔ تو وہ اپنی رانوں کو پیٹ سے بالکل ملا کر کے ایک دم اب زمین سے چپکا کر کے سجدہ کرے گی اپنے آپ کو۔ اور جب مرد حضرات سجدے سے اٹھیں گے تو اٹھ کر کے اپنے بائیں پیر پر بیٹھ کر کے اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو بھی قبلے کی جانب رکھیں گے، اطمینان سے بیٹھ کر کے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد کے پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ کر کے اگر آپ چاہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھ لیں، اور نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ کر کے اب دوسرے سجدے کے لیے چلے جائیں۔ دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کریں گے، اور دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے اپنی پیشانی اور پھر ناک، اور اس کے بعد پھر اپنی ہتھیلیاں، اس کے بعد پھر اپنے گھٹنے زمین سے اٹھا کر کے اور پھر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ جب دوسری رکعت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ اگر امام کے ساتھ ہیں تو خاموش ہو کر کے سورہ فاتحہ کو سنیں گے، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کر کے دوسری سورت کو ملانا، اور پھر اسی طریقے سے پوری دوسری رکعت کو مکمل کر کے جب التحیات کے لیے جب بیٹھیں گے تشہد میں، تو اسی طریقے سے اپنے ایک پیر کو بچھا کر کے دوسرے پیر کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی جانب کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے۔ عورتیں اپنے دونوں پیروں کو داہنی جانب نکال کر کے بیٹھیں گی، دونوں پیروں کو زمین پر بیٹھیں گی اور اپنے دونوں پیروں کو داہنی جانب نکال دیں گی۔ اطمینان سے بیٹھ کر کے التحیات، اور پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز اگر سنت یا نفل ہے تو پھر اٹھ کر کے اسی طریقے سے پوری نماز 2 رکعت بھی مکمل کریں گے۔ التحیات کو پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے اسی طریقے سے پوری نماز مکمل کریں گے دوسری 2 رکعتیں۔ اور اگر فرض ہے تو پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں یا صرف تیسری رکعت میں جو بھی ہو اس میں صرف سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے اپنی پوری نماز مکمل کر لیں گے۔ یہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ ہے۔ کل سے انشاءاللہ قضا نمازیں اور نماز ہی سے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے اور ضروری مسائل جو اس طریقے کے ہوں گے، ضروری معاملات، وہ انشاءاللہ ہم آپس میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔